ایک حدیث شریف سے بات کا آغاز کرتا ہوں۔ نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، زینو مجالسکم بالصلاۃ علی وبذکر عمر بن الخطاب او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا لوگو اپنی محافل کو خوبصورت بنایا کرو۔ عرض کی گئی کیسے؟ فرمایا ایک درود پاک پڑھ کر، جب تم درود پڑھو گے تمہاری محفل خوبصورت ہو جائے گی، اور دوسرا حضرت عمر فاروق اعظم کا ذکر کر کے بھی اپنی محفل کو خوبصورت کیا کرو۔ یعنی محفل تو خوبصورت ہوتی ہے، لیکن مزید اس کو خوبصورت کرنا ہو تو درود بھی پڑھا کریں اور ساتھ میں حضرت فاروق اعظم کا ذکر بھی فرمایا کریں۔ اور آج آپ نے موضوع بھی یہی رکھا ہے۔ میں یہاں ایک اشارتاً بات کرتا ہوں اور اس کو سمجھیے گا۔ بعض محافل ہوتی ہیں کہ جہاں پر درود تو پڑھا جاتا ہے، بات بات پر درود اور صلات کی آواز آتی ہے، لیکن وہاں پر حضرت فاروق اعظم کا ذکر نہیں ہوتا، نام بھی بیچارے نہیں لے سکتے۔ اللہ انہیں بھی توفیق دے دے۔ ان کی محفل ایک چیز ہے، دوسری نہیں ہے، جبکہ نبی پاک نے دو چیزیں دی ہیں، درود بھی ہو، عمر بھی ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ دوسرے وہ لوگ ہیں جو حضرت عمر کا ذکر تو کر لیتے ہیں، درود کی باری آئے تو کدی انہوں اذان تو پہلے پڑھنے لگا شرک نظر آتا ہے، تو کدی بعد پڑھنا کہ شرک نظر آتا ہے، وہ بھی پینچر جے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات نو؟ تو وہاں پر بھی مسئلہ ایک سنی ایسا ہے۔ اب میں آپ کو کہوں کہ آپ بولیں پھر میں کہ گل کی تھی، جے تو انہوں سمجھ آوے تو بولو نا۔ ایک سنی ہے جو درود بھی پڑھتا ہے تو خوش ہو کر، اور ذکر عمر بھی کرتا ہے تو خوش ہو کر کرتا ہے۔ یہ اگر دونوں چیزیں ملیں گی تو تمہاری محفل میں، اسی لیے تم سچے ہو، اس لیے تم خوش نصیب ہو کہ تمہارے دل اللہ نے ایسے بنائے ہیں جس میں نہ صحابہ کے بارے میں میل ہے اور نہ اہل بیت کے بارے میں میل ہے۔ اللہ نے تمہیں ستھرے دل عطا کیے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اسی عقیدے پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ درود پاک کی کثرت کرنی ہے، اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آ جائیے، جو میں نے قرآن مجید برہان رشید کی آیہ کریمہ پڑھی ہے، اس کے ذرا سہارے کے ساتھ بات کو آگے لے کر چلے۔ اللہ رب العزت نے محبوب پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کیا، اور یہ یاد رکھ لیں جب لفظ صحابی بولا جائے تو اہل بیت آٹومیٹک اس میں آ جاتے ہیں، یہ یاد رکھ لیجئے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ دیکھیے، اہل بیت تب تک اہل بیت ہو نہیں سکتے جب تک وہ پہلے صحابی نہ ہو۔ خونی رشتے سے صحابی نہیں بنتا ہے، کلمہ پڑھنے سے صحابی بنتا ہے، نبی پاک کو ماننے سے صحابی بنتے ہیں۔ اب بات سمجھ آئیے آپ حضرات کو؟ اور یہ خونی رشتہ یہ تب ہی کارآمد ثابت ہوگا کہ جب پہلے شرف صحابیت کو حاصل کیا جائے۔ سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ اور آج کل خونی رشتہ تب فائدہ دے گا جب حضور کی ذات پر ایمان لے کے آئے گا۔ ٹھیک ہے، صحابیت کا سلسلہ تو بند ہو گیا۔ تو جتنے بھی اہل بیت ہیں وہ پہلے صحابی ہیں، بعد میں اہل بیت ہیں۔ تو لفظ صحابی جب کہا جائے تو بعض لوگ یہ تقسیم اور تفریق کر کے بیٹھ جاتے ہیں، صحابہ دی گل کیتی ہے، جیسے خضر صاحب نے کلام پڑھا، صحابیاں دا پڑھے، اہل بیت دے پڑھے ہی نہیں۔ تو میں کہا جدو لفظ صحابی آ کے اہل بیت وچ آ گئے نے تے انہوں سمجھنا ہوئے تو میں کی کر لوں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم جب ذکر کرتے ہیں تو ایسے جو پھدکنے والے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں ان کا شوق بھی ہم پورا کر دیتے ہیں کہ ہم لفظ یہ بولتے ہیں کہ نبی کے صحابہ کی شان بھی بیان کرو، نبی کی اہل بیت کی شان بھی بیان کرو۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ لیکن اہل بیت کو اہل بیت ہونے کا یہ جو ٹائٹل ہے یہ مل ہی تب سکتا ہے جب وہ پہلے صحابی ہونے کا اعلان کریں۔ آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی؟ آواز سمجھ آئی آپ کو؟ یعنی صحابی ایک ایسا وسیع مفہوم ہے، وہ پہلے ہوگا تو پھر اس کے بعد سارے معاملات آگے چلیں گے۔ تو جب لفظ صحابی کہا جائے، بیچ میں صحابی بھی ہوتے ہیں اور اہل بیت بھی ہوتے ہیں۔ وہ کلمہ پڑھیں گے، صحابی بنیں گے تو پھر ان کی شان آئے گی نا۔ جب کلمہ ہی نہیں پڑھا تو شان کیسے آ جائے گی؟ آر یو انڈرسٹینڈ؟ بات سمجھ آ گئی آپ حضرات کو؟ اب آئیے ذرا گرامی قدر حضرات، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جو میرے محبوب کے ساتھ ہیں، یعنی وہ صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں، میں بات کھول رہا ہوں تاکہ کسی کو نہ پھدکنے کا موقع نہ ملے، میں نے پہلے بتایا۔ فرمایا ان کی شان یہ ہے کہ آپس میں ان کا بڑا پیار ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں قرآن تعارف یہ کروا رہا ہے کہ آپس میں ان کا، بولو تو صحیح نہ یار ہے، آپس میں ان کا پیار ہے۔ جب بھی ان کی لڑائی ہوتی ہے تو اس وقت لڑائی یہ کافروں سے کرتے ہیں، اپنوں سے نہیں کرتے۔ ہاں اگر کوئی مسئلہ الجھ بھی جائے تو ختم صلح پہ ہوتا ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے؟ اگر کوئی مسئلہ الجھ بھی جائے تو ختم صلح پہ ہوتا ہے۔
اب یہی ایک مسئلہ ہے امت کے لوگوں کا، اگر سمجھ آ جائے. لوگ بس اوقات صحابہ کی کسی نہ کسی لڑائی کو بیان کرتے ہیں، حالانکہ سٹیج پر اسی پر کف لسان ہے. فرمایا تم نہیں بیان کر سکتے ہو صحابہ کرام کے معاملات اگر ہو گئے تو تم نہیں بیان کر سکتے ہو. کیوں؟ فرمایا اپنے وڑکیاں دے بارے چبڑا نہ ماریا کرو. آپ نے سمجھ ہی نہیں آئی ہے جناب. ابھی اتنا ٹائم ہوا تو نہیں ویسے جتنا چپ کر کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اگر کوئی معاملہ ہو تو اس کو بیان کرنے کی اجازت نہیں. ہاں ان کی ہم نے شان نہیں بیان کرنی ہے. اور آج کل کے یہ ایسے مایوس مفکر بھی آ گئے، یتیم العلم یزید الفکر. وہ کہتے نہیں فلاں کی شان نہیں بیان کرنی، فلاں کی نہیں. میں کہا تیرے پیو دی ہو سکتی ہے کہ حضور دے صحابی دی نہیں ہو سکتی ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سبھی حضرات کی؟ یہ پتہ نہیں کیا لوگوں کو مسئلہ. بھائی معاملہ ہوا ہے، اس میں کیا دوسری رائے ہے، لیکن اس کو آپ سٹیج پہ نہیں بیان کر. اگر کرنا ہی نہ تو جی ماں دا دودھ پیتا ہی نہ تو جی اگر معاملہ دسیا ہی تو نال گل یہ بھی دس بھائی مکی صلح تے. اصل یہ مسئلہ ہے. وہ پنجابی چاہتے ہیں سرے کوئی نہیں لوندے، جبکہ سرے لگانی چاہیے. جب سرے لگ جائے گی تو مسئلہ ختم ہو جائے گا. گرامی قدر حضرات، اب اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش فرمائیں. نبی پاک علیہ السلام کے جو صحابہ کرام ان کا آپس میں بڑا پیار تھا. اب یہ میں کہاں سے کہہ رہا ہوں؟ اپنی طرف سے تو میں کہہ نہیں رہا، یہ تو ہے قرآن، اور قرآن کی بات تو ماننی پڑے گی. اب دو ہی راستے ہیں، یا نہ مانو اور فارغ ہو جاؤ، یا مانو اور بندے دے پتر بن جاؤ. سمجھ آئی نا؟ اور یہ ہے ماننے والے جنہوں نے آج اس موضوع کا انتخاب کیا. اور بالخصوص صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے دو ہستیوں کا ذکر ہے آج، ایک فاروق اعظم کا اور ایک حضرت امیر معاویہ کا. میں عرض کرتا ہوں آپ کو، لیکن حضور اکرم علیہ السلام کے صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا. توجہ ہے، سناؤں آپ کو حدیث. میرے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من ابغض اہل البیت فہو منافق. فرمایا جو میری اہل بیت سے بغض رکھے پکا منافق ہے. اپنے دلوں کا جائزہ لو، اگر رتی برابر بھی ہے تو تم فارغ ہو. یہ 6 فٹ دا قد کسے لوڑدا نہیں. توجہ فرما رہے آپ، کسے لوڑدا نہیں، اہل بیت سے پیار کر. اور جب صحابہ کی بات آئی تو آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مثل اصحابی فی الناس کمثل الملح فی الطعام او کما قال علیہ السلام. فرمایا لوگوں میرے صحابہ کی مثال تمہارے درمیان ایسے ہے جیسے تمہاری ہنڈیا میں نمک ہوتا ہے. شارحین حدیث کہتے ہیں جس ہنڈیا میں نمک نہ ہو اسے بھی کوئی نہیں پسند کرتا، اور جس سینے میں حضور کے صحابہ کا پیار نہ ہو اسے نہ رب پسند کرتا ہے، نہ رب کا رسول پسند کرتا ہے، اور نہ ہی کائنات کے لوگ پسند کر سکتے ہیں. اب ایک بندہ صحابہ سے بہت بھی رکھے تھے، پھر آ کے میرے نال بھی محبت کرو. میں کہا پرہاں باندھا رہو، تیرے نال اسی کیسے پیار کر سکتے ہیں ہم جناب. فرنٹ سیٹوں والے ذرا سبحان اللہ فرماؤ. بچے ہو تسی بھی جڑے بیٹھے ہو، سٹیج والے بھی بول سکتے ہیں سارے حضرات. اب رد دفعہ تیرے نال اسی کی میں پیار کریے، تیرے بھانڈا ہی خالی ہے. اگر چاہتے ہو محبت ہو جائے تو حضور کی آل سے بھی پیار کرو اور حضور کے اصحاب سے بھی پیار کرو. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، لوگوں نے یہ تفریق شروع کر دی اور ڈرامے بازیاں شروع کر دیں. کوئی آل کو لے کے بھاگ نکلا، صحابہ کو چھوڑ بیٹھا، کوئی صحابہ کو لے کے بھاگ نکلا، آل کو چھوڑ بیٹھا. ایک سنی ہے جس کے ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے، دوسرے ہاتھ میں حضور کے صحابہ کا دامن ہے، اور کامیابی. اور میں ایک بات بالکل کھلے لفظوں میں کہہ دیتا ہوں، یہ شہر تو میرے محدث اعظم کا شہر ہے نا. سمجھ آ رہی نا؟ فیصل آباد یہ تو میرے محدث اعظم کا شہر ہے. آپ کو اللہ نے ایسی محبت رسول عطا فرمائی تھی، آپ کسی گستاخ سے کبھی سلام نہیں لیتے تھے. آئے تھے یاریاں پالیاں بلکہ ساڑھے پہ آؤن تو پہلے ساڑھے گٹے گوڈے گھڑتے ہیں. سارے آئے نے کہنا کچھ نہیں، سارے آئے تو میں امب لین آئے نے. چل دفعہ ادھر کی لین آیا. ناراض نہیں ہونا، یہ کیا ڈرامے بازی، کیا لینے آئے ہو؟ سانو نہیں چاہیے جڑا دل ہی بغض صحابہ لے کے بیٹھا تھے، جڑا دل دے وچ بغض اہل بیت رکھتے تھے ایتھے اور چلو اپنے گھر. سانو 5 چاہیے نا بندے دے پتر ہون نا، جس کے اپنے ہاتھ ہیں اٹھا کے بول سکتا ہے، جدے کسی اور دے نے نہ چکے. نویں ڈرامے شروع ہو گیا نا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اسی تیرے ال ویکھ کے تقریر کرنی ہے. ہم نے جو قرآن و حدیث پڑھا ہے ہم اس کے مطابق تقریر کریں. بیٹھے ہو تکڑے رہنا، تکڑے آپ نے، تاکہ آپ کو بات سمجھ آتی رہے میرے بھائی. اس واسطے ہم سے کوئی نہ توقع کرے کہ جی میں اسی کہاں گے وہیں تقریر ہوئے گی. نہیں، مجھے ویسے یہاں نہیں کسی نے کہا، انہوں نے کہا موضوع ہے تسی بیان کرنا ہے. اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں مجھے نہیں یہاں بالکل کھلی چھٹی ہے، مجھے اپنا جو مسئلہ ہے کھل کے بیان کرنا ہے.
اور سنیے سنیے جو میں بات کہہ رہا ہوں، حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالی، آج کل کئیوں کو اتحاد کا چورن بیچنے کا شوق چڑھا ہوا ہے نا، ہم ادھر بھی جائیں گے ادھر بھی جائیں گے ادھر. میں کہ یار مجھے ایک بات بتاؤ، ایک بندہ حضرت اما عائشہ پاک کو بھونکتا ہے، اس کتے کے پاس چل کے تو کیسے بیٹھتا ہے؟ مجھے صرف یہ سمجھا دے، بس یہ سمجھا دے. یہ مومنوں کی ماں ہے، جڑا اپنی ماں دا گستاخ ہوے وہ جنمی کتا ہے، تے جڑا مومنہ دی ماں دا گستاخ ہے. زندہ بندہ بولے، زندہ بندہ. میں پہلو آنے جوانو بولو. کیسے وہ جنت میں جائے گا؟ کیسے تم چل کے ڈب کے نہیں مردے ہو؟ کوئی آ جاندہ جی ہم جائیں گے جناب فلاں کے پاس بیٹھے. وہ جو اہل بیت رسول کا دشمن ہے، جڑے یزید دے نعرے لاؤندے نے تو انہاں دے کول بہن گا، تینوں شرم نہیں آؤندی؟ اسی نہیں بہ سکدے، ساڈا اعلان ہے، نہیں بہ سکدے ہم کسی کے پاس. توجہ میری طرف رہے بھئی، ناراض نہیں ہوں گے آپ حضرات. اس واسطے ہم سے کوئی توقع نہ رکھے نہیں جی وقت کی ضرورت ہے. میں کیا وقت کی ضرورت ہے؟ ایسے بے غیرتوں کو مسلک سے نکال دیا جائے، بندے دے پتر مسلک چرن، اے وقت دی ضرورت ہے. کوئی وقت کی ضرورت نہیں. جدہ تیرا دل کرے ہے جی ہم پیر ہوتے ہیں، تو میں کہ پیر ہیں تو ہن آنڈے بچے دیتی رکھے، تینوں پوچھنا ہی کسے نہیں کون ہے تو، کدھروں آیا ہے؟ آپ ڈر جاتے ہیں کہ مولوی سیدھی سیدھی گلاں کردا، کو اپنے اندر جرت بھی پیدا کرو. آئیو تو انو رولا سی بابے خادم رضوی دے نال، بابا بھی سیدھی گل ٹھوک کے رکھ دیا، چھڑ پراں اسی کسے ایرے غیرے نتھو خیرے حال نہیں ویکھنا. یہ شریعت دا مسئلہ ہے. اے میرا پتر ہے، ساڑے کول پوچھیا جانا قیامت والے دیہاڑے. تسی ایڈے نعرے لائے انی دیر تئی ٹھڈ وچ بیٹھے ہو بھی سمر صاحب آوندے پے نے، تے سمر صاحب ہن خوشامدی تقریراں کر کے جاوے. میری قبر ہی تسی تے نہیں جانا، میں تے کلے ہی جانا ہے. تے میں تے نیت یہ کیتی ہوئے بھی مالکو ہے نوکری قبول کر لو. اسی لوکاں نوں نہیں ویکھیا تے تانوں ویکھیا ہے نا. نوکری قبول ہو جائے سانوں اور چاہیدا بھی کی ہے. اس واسطے کو اپنے آپ نوں سیدھا کرو، اپنے قبلے نوں سیدھا کرو یار. یہ چورن کوئی نہ بیچے ساڈے سامنے.